قریب ہو رہے ہیں، اگلی سب مکمل کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره، وقال في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وقال في مقام آخر: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، صدق الله العظيم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کے اندر سے دو مقامات میں سے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات، اس کے فرامین اور اس کے حکم کو آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اگر کوئی بڑا کسی چھوٹے کو حکم دے اور وہ نہ مانے تو گویا کہ وہ ہٹ دھرمی پر اترا ہوا ہے، اور یا تو وہ بڑے کو بڑا نہیں مان رہا یا وہ خود کو بڑا مان رہا ہے، یا تو وہ بڑے کو بڑا نہیں مان رہا یا وہ پھر خود کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، پیدا کیا۔ ہمارے ابا جان بابا آدم ابو البشر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اور انسانوں سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نورانی مخلوق جو فرشتے ہیں انہیں اپنا مقرب بنا رکھا تھا۔ روئے زمین پر اللہ کے نزدیک ان کے علاوہ کوئی مقرب نہیں تھا، ہمہ وقت وہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ نورانی مخلوق تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنے ہوئے انسان کو کھڑا کیا اور اس مقرب مخلوق کو حکم ہوا کہ تم سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، اب چونکہ شیطان تو بنا آگ سے تھا مگر چونکہ رہتا فرشتوں کے ساتھ تھا، اب حکم فرشتوں کے ساتھ جنہ اسے بھی ملا، شیطان کو بھی کہا کہ اسجدوا لآدم، فرشتوں کو حکم ہوا، شیطان کو بھی ساتھ میں حکم ہو رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کریں۔ تمام کے تمام فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ قرآن کہتا ہے فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا۔ اب یہ سمجھ لیجئے، یا تو حکم کرنے والے کو اس نے بڑا نہیں سمجھا یا اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا۔ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا، آدم سے بھی بڑا سمجھ لیا۔ اگر وہ چاہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک حکم کے ارشاد کی تعمیم میں فوراً سجدے میں گر جاتا، مگر چونکہ تکبر کیا اور تکبر کرنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیا وجہ بنی، کیا بات ہوئی، تو نے میرے حکم کی تعمیل کیوں نہ کی، تو نے میرا حکم مانا کیوں نہیں، تو نے سجدہ آدم کو کیا کیوں نہیں؟ کہنے لگا اللہ میں سجدہ کیوں کرتا اس انسان کو، تو نے اسے مٹی سے بنایا جبکہ تو نے مجھے بنایا آگ سے ہے۔ مٹی بھی سامنے رکھی جائے، آگ بھی سامنے جلائی جائے، آپ مٹی کو دیکھیں گے وہ نیچے جائے گی، آپ آگ کو دیکھیں گے وہ اوپر کو جائے گی۔
تو اس نے تکبر کیا کہ آگ بلندی چاہتی ہے، آگ اوپر ہونا چاہتی ہے، جبکہ مٹی نیچے کو پسند کرتی ہے اور نیچے جانا چاہتی ہے، لہذا بڑا میں ہوا اور چھوٹا آدم ہوا۔ سجدہ آدم مجھے کرے تو اچھا لگے اور میں بڑا ہو کر چھوٹے آدم کو سجدہ کروں، یہ اچھا نہیں لگتا۔ جبکہ اسے یہ نہیں دیکھنا چاہیے تھا، اسے تو دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ آدم اگرچہ چھوٹے ہیں، آدم اگرچہ ابھی دنیا میں آئے ہیں، اگرچہ آدم جیسے بھی ہے، مگر حکم چونکہ اللہ رب العالمین کا ہے لہذا سجدہ کریں، مگر سجدے سے انکار کر دیا۔ اللہ فرماتے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اللہ یہ بات پہلے سے جانتا تھا، اگرچہ ساتوں آسمانوں میں سے کسی آسمان پر اس کا نام عابد تھا، یعنی کہ ہمہ وقت اللہ کی عبادت کرنے والا، کسی آسمان پر اس کا نام زاہد تھا کہ متقی اور پرہیزگار رہنے والا، کسی آسمان پر کچھ تھا اور کسی پر کچھ تھا، جن کے مطلب یہ تھے کہ ہمہ وقت اللہ کی بات کو ماننے والا، مگر اللہ کی ایک بات سے انکار کر دیا، اور انکار بھی اس بات سے کیا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا۔ اور ایسا نہیں کہ اللہ نے جنت سے نکال دیا ہو اور یہ کہہ دیا کہ تجھے بعد میں ہم کبھی توبہ کی توفیق نہیں دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی پیغمبروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر شیطان آج بھی سجدہ کر لے، شیطان آج بھی میرا حکم مان لے، اگرچہ میں اسے کہہ چکا تھا کہ کان من الکافرین، تو پہلے سے کافروں میں سے موجود تھا اور ہمیشہ میں تجھے جنت سے نکال چکا ہوں، جہنم میں تو بھی جائے گا اور تیرے ماننے والے بھی جائیں گے، مگر اے موسیٰ یا اے نوح یا اے ابراہیم، اگر آج بھی وہ میری بات کو مان لے، میں جنت کا سرٹیفکیٹ اس کے حوالے کرنے کو تیار ہوں، مگر اس نے بات کو نہ مانا۔ شیخ سعدی اسی بات کو کہتے ہیں تکبر عزازیل راخار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، کہ اگرچہ وہ عابد تھا، اگرچہ وہ زاہد تھا، اگرچہ وہ متقی تھا، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی تمام ڈگریاں اس کے پلے میں موجود تھی، مگر اس نے تکبر کیا۔ تکبر کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جنت سے نکالا گیا اور جنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا۔ کس وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے۔ اگر کوئی انسان کسی وجہ سے، بھول ہونے کی وجہ سے یا انجانے سے یا جان بوجھ کر گناہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں میرے در پر آؤ، میرے سامنے آؤ، میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، میرے سامنے جھولی پھیلاؤ، میں تمہیں معاف نہ کروں تو مجھے رب نہ کہنا، میں تمہیں معاف نہ کروں تو مجھے خدا نہ ماننا۔ خدا کی قسم، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ 1.5 کتابوں کے مصنف ہے، بہشتی زیور آپ کے گھروں کے اندر عورتیں پڑھتی ہے، موجود ہے، اسی اللہ والے نے لکھی۔ ان کے پاس چند لوگ آئے اور کہنے لگے حضرت والا ہمارے یہاں اولاد ہوتی ہے مر جاتے ہیں، جانور پیدا ہوتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں، کھیتیوں میں برکت ختم ہو گئی، کھیتیوں میں برکت نہ رہی، آسمانوں سے بارش نازل نہیں ہو رہی، ہم کیا کریں؟ حضرت والا کہنے لگے ارے قرآن کریم اٹھاؤ، 29واں پارہ کھولو اور سورہ نوح علیہ السلام پڑھ کر کے دیکھو۔ اللہ کا پاک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو کہتا پھر رہا تھا کہ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، میرا کہنا مانو۔ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ میرے پیغمبر نے لوگوں سے کہا استغفروا ربکم، کہ اے لوگو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو لو، جھجا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کر لو۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، تمہارے تمام کے تمام گناہوں پر پردہ پوشی فرما دیں گے، تمام کے تمام گناہوں کو بخش دیں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم لوگوں کی سب سے پہلی شکایت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش نہیں نازل فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان بھی ہے، اللہ غفار بھی ہے، قادر مطلق بھی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ذات ہے۔ حضرت فرمانے لگے جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گے،
تو سب سے پہلا انعام یہ ہوگا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے تمہارے اوپر بارش دراز کر دیں گے اور بارش کا نزول کر دیں گے، بارش اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کھیتوں میں برسائیں گے۔ کب؟ جب اللہ سے معافی مانگی جائے گی، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سرٹیفکیٹ اپنی جیب میں داخل کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گزشتہ گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کیا جائے گا، تو یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش بھی نازل فرمائیں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مالوں میں بھی برکت دے گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے باغوں میں بھی برکت دے گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولادوں میں بھی برکت دے گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، ایسی کھیتی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی دیں گے اور اس سے افضل کھیتی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں بھی دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سچی پکی توبہ کرو، عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے توبہ کرنے کے بدلے میں ایک ایسا سرٹیفکیٹ تمہارے حوالے کر دیں گے، ایک ایسی جنت تمہارے نامہ اعمال میں ڈال دیں گے کہ تم جنت میں مزے کرو گے، اور ایسے باغات تمہیں دیں گے کہ جن کے تختوں پر تم بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ان کے نیچے نہریں جا رہی ہوگی، ادھر شہد کی نہریں بہہ رہی ہے، ادھر پانی کی نہریں بہہ رہی ہے، ادھر دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے توبۃ نصوحا، پکی سچی توبہ تو کرو۔ آج مسلمانوں کے اوپر حالات آ رہے ہیں اور دن بدن حالات بگڑتے جا رہے ہیں، ان سب کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں، لہذا سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی مانگے، اللہ سے توبہ کرے، یا اللہ جو بھی ہم نے گناہ کیے جانے سے کیے ہو انجانے سے کیے ہو، یا اللہ ہمارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی کہنے اور آپ کو بھی کہنے کے بعد سننے کی توفیق مرحمت فرمائے، اللہ سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن ساتھوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتوں سے فارغ ہو جائے۔